گلا کاٹا اسے، ارے بھائی کا گلا کاٹا اسے، پھر کہنے لگا سرے ماتا خیبر، ارے سن لے یہ وصیت میری اے شبر ستم، جس وقت جدا کیجیو تن پر سے میرا جناب امام حسین صاحب وصیت فرما رہے، جس وقت جدا کیجیو تن پر سے میرا، ارے تاراج نہ کرنا میرا گھر میرے بھائی پر اپنے قلب ہوئے گا سہرا نبی کو، ارے بے پردہ نہ کرنا حرم سبتے نہ، ارے بے پردہ نہ کرنا حرم سبتے، اور بعد میرے ہاتھوں زیور کو نہ لے گا، ارے بانوں سے لباس علی اکبر کو نہ لے، زینب کے سرے پاک لے چادر کو نہ لے، زینب سے سرے پاک سے چادر کو نہ، ارے کانوں سے میری بیٹی کے گوہر کو نہ چھینے گا، جو جان کو کھوئے گی سکینہ، صدمہ مجھے ہوئے گا جو روئے گی سکینہ، جب کاٹا تھا جائیے آواز جائیے بات دیکھا بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں مجھے اپنے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے اور جتنا آپ توجہ دیں گے اتنی جلدی میں اپنا موضوع ختم کر دوں گا۔ تو کچھ گزارشات ہیں، اسی وجہ سے میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیت سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے بلند فرمایا ہے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندیاں نہ خاندان سے ملتی ہیں، نہ قبیلے سے ملتی ہیں، نہ لوگوں سے ملتی ہیں، بلکہ اگر کسی کو بلندی ملتی ہے تو ایمان کے اعتبار سے ملتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے بلند فرمایا ہے ان افراد کو کہ جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور دوسرا فقرہ آیت کا ہے وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ بلند ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ یعنی بلندی انسان کو دو طریقے سے ملے گی، یا تو بلندی ملے گی انسان کو علم کے اعتبار سے، یا بلندی ملے گی انسان کو ایمان کے اعتبار سے۔ لہذا اب اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں تو صاحبان ایمان بنیے یا صاحبان علم بنیے۔ اب آپ اگر یہ سوچیں کہ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی، تو عزیزو اس آیت کا توجہ چاہتا ہوں میں بڑی جلدی،
اس آیت کا بڑا گہرا ربط ہے جناب امام علی نقی علیہ السلام سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام درس دے رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام درس دے رہے ہیں، طالب علموں کا ہجوم امام کے سامنے، اسی وقت ایک عالم فقیہ، ایک مجتہد، ایک بہترین عالم کہ جس نے مناظرہ کیا تھا غیر شیعوں سے، اور اس نے ایسی دلیلیں پیش کی تھی کہ جس کا جواب مخالفین کے پاس موجود نہیں تھا. یعنی مناظرہ ہوا حضرت علی کے بارے میں، مناظرہ ہوا جناب زہرا کے بارے میں، مناظرہ ہوا امامت کے بارے میں، مناظرہ ہوا خلافت کے بارے میں. تو انہوں نے ایسی دلیلیں بیان کی اپنے علم کے ذریعے کہ سامنے والا کوئی جواب اس کا نہیں دے سکا. اب یہ جیت کے آیا ہے، یہ فتح پا کے آیا ہے، لہذا جیسے ہی امام نے اس کو دیکھا تو پہلے تو احترام کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر امام علی نقی نے اسے سینے سے لگایا اور پھر وہاں پہ بٹھایا کہ جہاں پر خود بیٹھے تھے. میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہے علم کا رتبہ کہ امام اسے وہیں بٹھاتا ہے کہ جو خود اس کی جگہ ہوتی ہے. لہذا امام نے اس عالم دین کو اپنی جگہ پر بٹھا لیا. ہر جگہ حاسد ہوتے ہیں، اور خدا برا کرے حسد کا، کہ خصوصاً علماء کے اندر. دیکھیں میں اپنی بات زیادہ کہہ دوں، اس لیے کہ زیادہ حسد پایا جاتا ہے علماء کے اندر، لیکن جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کے اندر واقعاً حسد نہیں ہوتا ہے. تو اب آپ یاد رکھیے گا، جتنے بھی بنی ہاشم تھے، جتنے بھی بنی عباس تھے، انہیں غصہ آیا اس بات کے اوپر، اور انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس عالم کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ نہ اس کا نسب ہمارے نسب سے بڑا ہے، نہ اس کا حسب ہمارے حسب سے بڑا ہے، نہ اس کا خاندان ہمارے خاندان سے بڑا ہے، نہ معاشرے میں اس کی عزت ہمارے خاندان سے زیادہ ہے، مگر جیسے ہی وہ آیا، جب ہم آئے تو آپ احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جیسے ہی یہ عالم آیا آپ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اسے اپنے پہلو میں جگہ دے دی. امام نے فرمایا کہ یاد رکھو، امامت جب کسی کا احترام کرتی ہے تو وہ نہ خاندان دیکھتی ہے، نہ حسب دیکھتی ہے، نہ نسب دیکھتی ہے، بلکہ یہ کردار دیکھتی ہے، یہ علم دیکھتی ہے. کیا بات ہے! امامت کے یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا. مختصر سا تعارف ہے امام علی نقی علیہ السلام کا. تو یہ بتائیے مجھے، ہم جب کسی کا احترام کرتے ہیں تو خاندان دیکھ کے اس کا احترام نہیں کرتے ہیں. پھر اب دیکھیے اپنا مجمع ہے، اگر امام کہہ دے کہ خاموش ہو جاؤ تو خدا کی قسم کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو امام کے کہنے پہ خاموش نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، آج کا شیعہ ہو سکتا ہے اگر اس دور میں ہو جاتا تو یہ امام کے سامنے بولتا، لیکن اس دور کا جو شیعہ تھا، جو امامت کو صحیح طریقے سے پہچانتا تھا، اگر وہ امام چپ کر دیتے تو بتائیے چپ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، ایک سوال ہے پورے مجمع سے. اگر امام کہتے خاموش ہو جاؤ تو سب خاموش ہو جاتے، لیکن امام نے بتایا کہ ائمہ کی سیرت یہ ہے کہ جب کسی کو خاموش کرو تو طاقت کے زور پہ نہیں کرنا، علم کے زور پہ. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ طاقت کے زور پہ خاموش نہ کیجیے. کسی کو طاقت کے زور پہ خاموش نہیں کی، علم کے زور پہ. اب یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں نے کہا کہ اس آیت کا بڑا گہرا ربط ہے ہمارے 10ویں امام سے. جیسے انہوں نے کہا مولا دلیل دیجئے کہ آپ نے اس کا احترام کیا. مولا نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے بلند فرمایا ہے ان افراد کو جو صاحبان ایمان ہیں، وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ بلند ہیں جو صاحبان علم ہیں. ارے جسے اللہ نے بلند کیا ہو، نہیں عزیزو شاید میرا جملہ نہیں پہنچ سکا ہے، جسے اللہ نے بلند کیا ہو اسے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا، اور جسے اللہ نے گرا دیا ہو
اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا. اگر یقین نہ آئے تو دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پالنے والے جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا, جسے تو بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یاد رکھیں تو امام نے بیان کیا کیا؟ امام نے بیان کیا کیا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ خاندان جس کا بڑا ہو وہ بڑا ہے, بلکہ یہ کہا کہ یہ بتاؤ اللہ نے قرآن میں کسے بلند کیا ہے؟ کہا صاحبان ایمان کو. اور کسے بلند کیا؟ کہا عالم کو. کہا کہیں آیت میں نے غلط تو نہیں پڑھ دی؟ آیت میں یہ نہیں ہے کیا لفظ وَأُوتُوا شَرَفَ نَصَبٍ, جس کا نسب بڑا ہو. اگر آیت میں یہ ہوتا کہ جس کا نسب بڑا ہو تو خدا کی قسم جس کا نسب عالی ہوتا اس کا احترام ہوتا. لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان دونوں باتوں کو خود ہی ختم کر دیا تھا. ارے جو بہت قریب والا تھا اسے محفل سے اٹھا کے بتایا, جو بہت دور والا تھا اسے سینے سے لگا کے بتایا. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزو یہاں رسالت کے یہاں اور امامت کے یہاں احترام مستحق کو دیا جاتا ہے, پیسے والے کو نہیں, خاندان والے کو نہیں. تو امام نے کیا کہا؟ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا. اب دوسری آیت سن لیجئے, اللہ جسے تعز من تشاء و تذل من تشاء, اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, اگر یہ پورے ہندوستان کے افراد یا پاکستان کے سارے آدمی یا جتنے بھی امریکہ لندن میں اور ہر جگہ رہتے ہیں, اگر ایک انسان کو بلند کرنا چاہیں اور اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو یہ بتائیے کیا اسے بلند کر سکتے ہیں؟ اور اگر ایک عالم کی, ایک مومن کی پورا معاشرہ مل کے بے عزتی کرنا چاہے تو اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا. اب میں اسی امام کے حوالے سے, چونکہ میری مجلس کا موضوع ہے امام علی نقی علیہ السلام, چونکہ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے. دیکھیں متوکل, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا. دیکھیں بس اتنا سن لیجئے کہ متوکل وہ بادشاہ ہے کہ جسے بنی عباس میں, جتنے بھی یہ بنی عباسیوں کی حکومت تھی ان میں یہ کہا گیا کہ 3 بادشاہ سب سے خبیث ترین گزرے. ان میں ایک ہے یزید, ایک ہے حجاج, ایک ہے متوکل. اور اس کی تشریح کے لیے بس میں اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کربلا میں مجھے یہ بتائیے کون سا ظلم نہیں ہوا ہے؟ کوئی ظلم جو بچا ہو؟ کربلا میں سارے ظلم ہوئے, لیکن متوکل کی نجاست کو آپ یہاں سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے یا لیتنی کنتو مع یزید, اے کاش کربلا میں یزید کے ساتھ ہوتا تو آل محمد کا اور زیادہ ظلم کر سکتا. کس نے کہا یہ؟ متوکل نے. یا لیتنی کنتو مع یزید, کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا. جس طرح آپ کہتے ہیں زیارت وارثہ میں کاش ہم اپنے امام کے ساتھ ہوتے, وہ کیا کہتا ہے؟ اے کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا تو آل محمد پہ اور زیادہ ظلم کرتا. اور اسی کے یہاں جب دربار سجایا جاتا تھا تو متوکل وہ بادشاہ ہے کہ جس نے ایک مسخرہ رکھا ہوا تھا اپنے محل کے اندر کہ جو پیٹ پہ کپڑا رکھ کے مولا علی علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. سنیے آپ اس کی ہسٹری تھوڑی سی. کیا کرتا تھا؟ مولا علی کی نقلیں اتارتا تھا. جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ تماشا دیکھتے تھے اور میرے مولا پہ سب و شتم ہوتا تھا اور مولا علی کا تذکرہ مذاق میں کیا جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا, توجہ چاہتا ہوں عزیزو, بڑا دقیق جملہ ہے, ہو سکتا ہے ابھی تک نہ سنا ہوا آپ نے. ایک دن ایسا ہوا تاریخ میں, پڑھیے متوکل کیسے مرا. تو تمام علماء, چاہے علماء اہل سنت ہوں یا علماء اہل شیعہ ہوں, انہوں نے یہ بات نقل کی ہے
کہ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اس مسخرے سے کہا کہ تم آج علی کو نہیں جناب زہرا کے بارے میں غلط بات کرو. یہ ایسا ملعون ہے، سن لیجئے، جس کے دور میں ہمارا 10واں امام زندگی گزار رہا ہے. کیا کہا اس نے؟ جناب زہرا کے بارے میں غلط الفاظ کہلوائے. جیسے ہی جناب زہرا کے بارے میں غلط الفاظ کہلوائے، متوکل کا بیٹا منتصر تھا وہاں، اس نے سنا اور سن کے کہا کہ آج میرے باپ کے کفر میں کوئی شک نہیں رہا. نہیں عزیزو، شاید جملے کو آپ قدر کریں میری، آج کے بعد اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ جب سے جناب زہرا کی ولادت ہوئی ہے، جس نے بھی برا کہا ہے وہ یا کافر تھا. کیا بات ہے، نہیں عزیزو، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یا کافر تھا یا مشرک تھا. کسی مومن نے آج تک جناب زہرا کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات نہیں کہے. اور اب اس نے علماء سے فتوے منگائے منتصر نے، اور یہ کہا کہ میرے بابا نے اپنے دربار میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، صدیقہ کونین، خاتون جنت، مادر حسن و حسین، جس کی تعظیم کے لیے رسول جیسا نبی کھڑا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے ان کے لیے نازیبہ کلمات کہلوائے. اب بتاؤ اس کا کیا کیا جائے؟ قتل کریں یا نہ کریں؟ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے. اس کے قتل کے لیے فتوے منگائے. ہر عالم نے دبے دبے الفاظ میں لکھا کہ متوکل کا قتل واجب ہے. امام علی نقی علیہ السلام، جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، ان کا دور تھا. ان کے پاس ایک شخص گیا اور جا کے کہا مولا آپ بھی بیان کر دیجئے، آپ کی رائے کیا ہے. اب سنیے عزیزو، اسلام کا وارث ہو تو ایسا ہو، اسلام کا قائد ہو تو ایسا ہو، اسلام کا رہنما ہو تو ایسا ہو، اسلام کو چلانے والا ہو تو ایسا ہو. کیا کہا امام نے؟ کہا قتل تو اس کا واجب ہے. قتل تو اس کا واجب ہے. خالی اتنا کہا تھا، مولا نے اسی جملے میں ساری باتیں کہہ دی کہ جو بھی ہماری جدہ کی شان میں گستاخی کرے اس کا قتل واجب ہے، چاہے صحابی رسولی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑا مسئلہ ہے. امام نے لکھ کے دیا قتل اس کا واجب ہے. اچھا، دوسرے علماء نے بھی تو یہی فتویٰ دیا تھا، مگر میرے مولا نے عجیب و غریب عزیزو پاکستان سے آئے ہیں. یہ بات آج کی مجلس میں میری نوٹ کر کے لے جائیے گا آپ، اگر اچھی لگے تو دعا دے دیجیے گا. جب میں نے تاریخ پڑھی اور امام کے اس قول کو دیکھا کہ قتل تو اس کا واجب ہے، پھر کریں کیا؟ کہا لیکن تم قتل نہیں کرنا. میں جب تاریخ میں پڑھائی سے رک گیا، مولا اس کی مصلحت کیا ہے؟ قتل اس کا واجب ہے لیکن تم نہیں کرنا. مولا میں کیوں نہ کروں؟ جب قتل واجب ہے تو کوئی بھی کر دے. امام نے ایک جملہ کہا چاہے جیسا ہے مگر تیرا تو باپ ہی ہے. نہیں عزیزو، دیکھیں یہ اسلام کی قدر و منزلت ہے کہ اسلام حفظ نظام کا کتنا خیال کرتا ہے. اگر مولا یہ کہہ دیتے قتل واجب ہے اور تم ہی جا کے کر دو تو کل تاریخ لکھنے والا یہ لکھ دیتا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تو آج بیٹے نے کافر کے قتل کا فتویٰ دے دیا اور بیٹے ہی کے ذریعے باپ کو قتل کرا دیا. حالانکہ علی نے، رسول نے، حسن نے، حسین نے، ان کے اجداد نے یہ فرمایا ہے بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو. امام نے فرمایا ارے میں نے یہ بات کہہ کے قتل تو واجب ہے مگر تو نہیں کرنا اس لیے کہ وہ تیرا باپ ہے. میں نے دونوں باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جو زہرا پہ ظلم کرے، جو زہرا کی شان میں گستاخی کرے اس کا قتل واجب ہے مگر تم نہیں کرنا. دونوں باتیں کہہ کے بتا دیا کہ ظالم قتل بھی ہو جائے گا،
बाप की हुर्मत पे हर्फ भी नहीं है। अली तवज्जो, कत्ल हुआ या नहीं? एक सलावत ये है ईमान की सीरत कि जालिम कत्ल भी हो जाए और हुक्म इस्लामी पामाल भी न होने पाए। नहीं, बात का एहतराम करो, लिहाजा लेकिन उसने बात नहीं मानी इमाम की और उसने अपने बाप को कत्ल करा दिया। अगर अज़मत ज़हरा पे मैं एक जुमला यहाँ पे कहूँ, खुदा की कसम जनाबे ज़हरा का ये नसीब है कि जब जालिम जुल्म करता है तो परवरदिगार बेटे के जरिए बाप पे लानत करवाता। नहीं, शायद नहीं समझे। अरे एक ने हक़्क़े ज़हरा गस्ब किया तो लानत मोहम्मद इब्न अबी बकर के जरिए हुई या नहीं? अरे यजीद ने ज़हरा की शान में गुस्ताखी की तो ये बताइए, यजीद का जो बेटा मुआविया था, मुआविया सगीर, क्या उसने मिंबर पर जाके यजीद पर लानत की या नहीं? मुतवक्किल ने शहजादी की शान में गुस्ताखी की तो क्या बेटे के जरिए कत्ल हुआ या नहीं? ये तारीख, ये तो मैं एक एक मजलिस पढ़ सकता हूँ इस मौजू पे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। तो जो भी जनाबे ज़हरा का दुश्मन, इमाम ने क्या कहा? कत्ल तो वाजिब है, लेकिन तुम अपने हाथ से न करना ताकि जालिम कत्ल भी हो जाए, इस्लाम का कोई हुक्म पामाल भी न हो। और यही मुतवक्किल का दौर, बस आखिरी वाक़या और उसके बाद ज़हमत तमाम। यही मुतवक्किल का दौर, चूंकि जिस बीबी की बारगाह में आप आए हैं पुरसा देने के लिए, एक औरत अबू हाशिम जाफरी जो कि इमाम रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी का खास साहबी अबू जाफर हाशमी, उसने ये कहा कि एक औरत मुतवक्किल के दरबार में आई। अब सुन लीजिए यहाँ से अजीजों में, मुतवक्किल के दरबार में आई और आके कहा कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। क्या कहा? मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। मुतवक्किल ने कहा कि ज़ैनब बिनते अली का इंतकाल बहुत पहले हो गया और आपने अब तक लोगों के सामने जाहिर क्यों ना किया कि आप ज़ैनब बिनते अली हैं? उसने एक दलील दी औरत ने, कहा वजह यह है कि पहले मेरे पास माल था, अब मैं फकीर हो गई, लिहाजा मैंने जाहिर कर दिया कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। दरबार सजा हुआ है, मुतवक्किल का कोई आदमी इस औरत को झुठला नहीं पा रहा है। तमाम उलमा को बुला लिया गया। अल्लामा कज़वी ने मिनल महद इलल लहद इमाम अली नक़ी के ऊपर जो किताब लिखी है उसमें ये वाक़या लिखा है, और दीगर किताबें उनमें भी ये वाक़यात हैं, मशहूर वाक़या है। लेकिन जो मुझे नतीजा देना है वो ये है, उलमा को बुलवाया और उलमा से कहा बताइए ये ज़ैनब बिनते अली होने का दावा कर रही है, ये सच्ची है, ये झूठी है? सब उलमा ने कहा कि ये झूठी है। क्यों? तारीख़ वफ़ात बयान की जनाब ज़ैनब कुबरा की, 15 रजब को फला सन में उनका इंतकाल हो गया था। जैसे ही ये बात सुनी तो औरत कहती है ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। अब मुतवक्किल ने कहा इतने साल तक जिंदा कैसे रही? अब मैं अरबी ग्रामर के एतबार से अरबी ही में वो जुमला पढ़ता हूं जो उस औरत ने कहा। क्या कहा? फमसहा अला रासी यदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल अल्लाह अन यरुद्द शबाबी फी कुल्ल 40 सना। जुमला सुन लीजिए। औरत कहती है इन उलमा के सामने मैं अपनी दलील पेश कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ और ये सारे उलमा झूठे हैं। उन्होंने कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि पैगंबर इस्लाम ने मेरे सर पे हाथ रख के एक दुआ की थी अल्लाह से, और वो दुआ ये थी पालने वाले इस औरत की जवानी हर 40 साल में पलटाते रहे। क्या दुआ है? इस औरत की जवानी हर 40 साल के बाद लौटाते रहते हैं, और नबी की दुआ अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब होती है। लिहाजा ये नबी की दुआ का असर है कि जो आज तक मैं जिंदा हूं। काटिए, कैसे काटेंगे दलील? ये जो देखिए इल्म दरबार में बैठने से नहीं आता, इल्म कलम बेच के नहीं आता, इल्म फ्री की रोटियां खा के नहीं आता, इल्म आता है जद्दोजहद से,
علم آتا ہے خالص نیت سے. سارے علماء بیٹھے ہیں, عورت دلیل دے رہی ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب پریشان ہوئے کا قید خانے میں ایک علی کا بیٹا رہتا ہے جس کا نام علی ہے, امام علی نقی, نام بھی علی ہے. جس کا نام علی ہے اس کی بارگاہ میں جاؤ. لوگ کہتے ہیں ائمہ دربار میں کیوں جاتے تھے؟ عزیزو یہاں پہ ایک جواب ہے, ورنہ تفصیلی جواب دیتا ہے. جواب یہ ہے کہ ہمارا امام جب بھی گیا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے گیا ہے, ظالم کی مدد گئے ہیں مولا. مسئلہ پیش کیا گیا اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے ہمیں کہ یہ زینب بنت علی ہے یا نہیں. امام نے فرمایا بالکل آسان سا جواب ہے اس کا. کہا کیا؟ کہا اسے درندوں کے درمیان میں بھیج کے دیکھو, شیروں کے درمیان میں. اگر وہ اس پہ حملہ کر دے تو یہ عام عورت ہے, اور اگر سجدے کے لیے اس کے قدموں پہ جھک جائیں تو یہ زینب بنت علی. توجہ کیا؟ اگر قدموں میں جھک جائیں تو زینب بنت علی. مجھے یہ بتائیے ان تمام متوکلین کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا یا نہیں کہ جسے نبی دعا دے دیں وہ زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ نبی نے دعا دی, عورت زندہ ہے, کسی کو اشکال نہیں ہے. اچھا ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا جب متوکل کے علماء جو دربار میں بیٹھے تھے یہ دلیل نہ کاٹ سکے. کہا نہیں جناب, جسے نبی دعا دے کے چلا جائے اس کی حیات پہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا, چاہے قیامت تک زندہ رہے, اس لیے کہ نبی کی دعا کا اثر ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا ایک عورت کو نبی دعا دے کے چلا جائے تو اس کی زندگی پہ کسی کو اعتراض نہیں, لیکن جسے نام بھی اپنا دیا, لقب بھی اپنا دیا, سیرت بھی اپنی دی, ہے یا نہیں؟ خالی دعا نہیں دی, 12ویں امام, نام بھی ان کا, لقب بھی ان کا, کنیت بھی ان کی, ساری سیرت بھی ان کی, وہ کیسے زندہ ہے؟ ارے جب ایک عورت زندہ رہ سکتی ہے تو وہ تو پھر بھی امام ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اسے ڈال کے دیکھو. اب عورت خاموش ہے اور پھر امام نے ایک جملہ کہا, تو توجہ چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو. امام نے کیا فرمایا؟ اور دیکھو یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جناب زہرا کی نسل کا گوشت درندوں کے اوپر حرام ہے, کوئی بھی درندہ اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور دیکھو یہ بنی فاطمہ کچھ بیٹھے ہیں تیرے دربار میں, کچھ بنی فاطمہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے چاہے جس کو بھیج دے خدا کی قسم درندہ حملہ نہیں کر سکتا. ان میں سے کسی کو بھی بھیج دے, کسی کو بھی بھیج دے, کوئی درندہ حملہ نہیں کر سکتا. جتنے حاسدین تھے وہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کسی کو کیوں, اگر انہی کی دلیل سے انہی کو مار دیا جائے. بھائی تو بھی تو چاہتا ہے کہ متوکل, تو بھی تو چاہتا ہے کہ امام علی نقی مر جائے. کہاں چاہتا ہوں؟ کہا تو انہیں درندوں کے درمیان میں بھیج دے. عزیزو توجہ چاہتا ہوں, درندوں کے درمیان میں انہیں بھیج دے. کہتے ہیں کہا کہ تم جا کے دکھاؤ. امام نے فرمایا میں تیار ہوں. کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ 6 شیر جنہیں کافی عرصے سے کھانے کو نہیں ملا تھا. کتنے؟ 6 شیر جنہیں کھانے کو کبھی کچھ نہیں ملا کافی عرصے سے, اور ان کے سامنے جو بھی آ جائے وہ اس کے اوپر حملہ کر. حیوان کی خاصیت یہ ہے اگر بھوک لگے تو چاہے اپنا ہو یا خیر کا ہو, ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بھوکے شیر ہوں ان کے درمیان میں کہا جائے امام کو بھیجو. امام کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. اوپر ایک بڑا محل تھا, متوکل اپنے ساتھیوں کو لے کے محل پہ چڑھ گیا اور کہا دور سے دیکھیں گے. میں نے کہا متوکل یہ تو تیرے اجداد کی پرانی سیرت ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بلندیوں پہ چڑھتے ہیں. اب چاہے وہ احد کا میدان ہو, چاہے وہ قصر ہو. بھائی سبحان اللہ. حل مقام
मुनाजरा में नहीं हूँ, बस एक बात कह के ज़हमत को तमाम कर दूँ। इमाम अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, 6 शेर हैं जिन्होंने कुछ खाया नहीं है। जैसे ही इमाम के कदम पड़े हैं कैद खाने के अंदर, कहते हैं 6 के 6 शेरों ने अपने सर को इमाम के कदमों में रखा। इमाम ने उनके सर पे हाथ फेरा, बैठे हुए। मुझे ये बताइए अजीजों, ये शेर हैं, ये हैवान हैं, मगर जानते हैं कि सामने वाला कौन। ये भी जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अजीजों, भूखे इन एक तबलीग का जुमला मैं कह दूं, अगर हैवान ये देखना चाहता है कि कौन सा हलाल है मेरे लिए, कौन सा हराम है मेरे लिए, लेकिन अगर इंसान भूखा हो और खाते हुए ये ना देखे ये मेरे लिए हलाल है या हराम है, तो फिर कहिए ये वो इंसान है जो हैवान से बदतर है। इस हैवान का शऊर इंसान से बदतर हो गया। अब ये इंसान नहीं है, हैवानों से बदतर है। आ गए कदमों में। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम को जब फजीलत देख ली तो कहा नहीं, इमाम को दोबारा बुला लिया जाए। इमाम निकलना शुरू हुए, सीढ़ी पे कदम रखा, 6 के 6 शेर आए, इमाम के लिबास को अपने मुंह से पकड़ा। इमाम ने कहा नहीं, मेरे दामन को छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, ताकि दुनिया को बता दिया जाए ये लिबास में क्या बरकत है। तवज्जो जाता हूँ, इन हैवानों ने बता दिया जिस तरह इमाम मोहतरम है इसी तरह वो चीज मोहतरम है जो इमाम से मंसूब हो जाए, जो इमाम से मुंसलिक हो जाए, उसका भी इतना ही एहतराम है। इमाम ने सर पे हाथ रख दिया, लौट जाओ। शेर लौट गए ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि याद रखो इमामत उसे कहते हैं और सहाबियत इमामत उसे कहते हैं जब इमाम खड़ा होने को कहते तो बैठने को हराम समझे, जब बैठने को कहते तो खड़े होने को हराम समझे। ये हैवानों ने बताया। बड़ा तफसील से मैं पढ़ता, लेकिन वक्त मुझे भी एक मजलिस और पढ़नी है, 2 जुमले और मसाइल को सुन लीजिए। और वो ये है कि जिस बीबी की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, तो और कोई मजलिस होगी तो इंशाअल्लाह तफसील से शहजादी की शहादत में पढ़ूंगा, लेकिन आज इतना सुन लीजिए कि 10वें इमाम दुनिया से रुखसत हो और वो पोता कि जो आज भी इंतजार कर रहा है पर्दे गैबत में, आज इमाम ज़माना और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम यतीम हो गए। अजीज़ों, बेकसी का आलम, मजबूरी का आलम, अगर किसी बाप को उसके बेटों से दूर कर दिया जाए तो बेटे के दिल पे क्या गुजरती है। ये मसाला तो इमाम हसन अस्करी से पूछिए कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी जब बाप कैद खाने में थे। मैंने आपको बताया जब मुतवक्किल जैसा बादशाह हो उसने क्या क्या अजियत नहीं दी होगी मेरे इमाम को, लेकिन हाँ अजीज़ों, सहरे दगा से मेरे इमाम को शहीद कर दिया गया। बेटे को बुलाया, सीने से लगाया, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, मुझे गुस्लो कफन देना, मेरा जनाजा धूम से उठाना। हाय अजीज़ों, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। हर इमाम की ख्वाहिश यही है, मेरा जनाजा तुम उठाना, मेरी नमाज जनाजा तुम पढ़ना, मुझे गुस्लो कफन देना। ज़रा इंसाफ से बताओ, हर इमाम ने वसीयत की, मगर हुसैन कैसे वसीयत करे जिसे पता है न मुझे गुस्ल दिया जाएगा, न मुझे कफन पहनाया जाएगा, न मेरा जनाजा उठाया जाएगा। हाँ अजीज़ों, इमाम अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जब बाप की शहादत हुई तो अपना गरेबान चाक कर लिया। बाज़ लोग आए, मौला इतना नहीं रोते, कहा अरे जिसका बाप कैद में रह के दुनिया से चला जाए क्या वो बेटा गिरिया न करे। लेकिन जब जनाजा उठाया, बड़ी धूमधाम से जनाजा उठाया, इमाम के घर में इमाम को दफन कर दिया गया। मैं कहूँगा मौला बड़े खुश नसीब हो, बड़े मोहतरम हो, जब बाप का जनाजा उठाया बड़े एहतराम से। लेकिन करबला का मैदान है, एक तरफ अकबर का लाशा पड़ा है, एक तरफ अब्बास का लाशा पड़ा है, एक तरफ हुसैन का लाशा पड़ा है, काफिला गुजर रहा है, ज़ैनब की नजरें सैयद सज्जाद के चेहरे पे हैं। क्या देख रही हैं? चेहरे का रंग बदलना शुरू हुआ। ए मेरे लाल, तुम तो वक्त के इमाम हो, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? ए पुपी अम्मा, आपने नहीं देखा इन्होंने अपने कुश्ताए नजीस को तो दफन कर दिया, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। आवाज दी, मेरे लाल
ہم ہمیشہ ایسے ہی غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بھی بنے گا، زیارت کے لیے لوگ آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا۔ لو عزیزو ابھی زینب کی حالت دیکھ لو، ارے سید سجاد کو سمجھا دیا، مگر اب زینب ہے کربلا سے جا رہی ہے، بار بار بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی آپ کیوں بار بار اپنے بھائی کا لاشا دیکھ رہے ہیں؟ عزیزو جب آپ کربلا جائیں گے یہاں سے تو کربلا کی فطرت یہ ہے، زمین کربلا کی، جب انسان رخصت ہو کے چلتا ہے بار بار کربلا کی طرف دیکھتا ہے، ہائے نہ جانے مر جائیں نہ جانے زندہ رہے، پھر آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کربلا کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے، انسان سمجھتا ہے میں یہی رہوں۔ ارے جب آپ دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے، کہیں عباس کا روزہ نظر آتا ہے، کہیں حسین کا روزہ نظر آتا ہے، لیکن میری ماں بہنوں ذرا انصاف سے بتاؤ، جب زینب نے مڑ کے دیکھا تھا کوئی روزہ نہیں تھا، عباس کا لاشا، اکبر کا لاشا، اونو محمد کے لاشے، قاسم کا لاشا، بس مصائب کی انتہا ہو رہی ہے۔ عزیزو کہا بی بی ابھی تو سید سجاد کو سمجھایا تھا، آپ بار بار کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جملہ سن لو، جب تک یاد آئے گا اپنے گھروں کو روتے ہوئے جائیں گے، اور جب پاکستان پہنچیں گے یہ جملہ سوچ لیجئے گا، آنکھ سے آنسو نہ رکے گا۔ میری شہزادی کہتی ہے مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کون سا واقعہ؟ میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، میرے سر پہ سورج کی دھوپ پڑی، حسین آئے، ابا کا دامن پھیلایا، میرے اوپر سایہ کر لیا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اپنی آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ حسین۔ اے بھائی میرے بدن پہ سایہ کیوں کیا؟ بہن جس کا بھائی حسین ہو میں گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے پر سورج کی نظر پڑے۔ ارے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، اے بھیا ارے آج زینب اتنی غریب ہے، اگر سر پہ چادر ہوتی تو میں تجھے کفن پہنا دیتی، لیکن بھائی زینب کے ہاتھوں میں رسم ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء جب قافلہ پہنچا تھا مدینے کے ذرا پاس، مقتل میں ہوا کیا یہ سنا اس نے بسد یاس، کٹتا تھا جگر دل میں ندامت کا تھا احساس، ہر ایک سے یہی پوچھتی تھی مادر عباس، جب گردن شبیر پہ جب گردن شبیر پہ خنجر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، جب گردن شبیر پہ جب گردن شبیر پہ خنجر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دو میرا
اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ زہرا کے پسر جان نبی سید والی اکبر کے کلیجے سے سنا کیسے نکلی، جب خاک پہ دم توڑتا، جب خاک پہ دم توڑتا لیلا کا جواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا سب مل کے عباس کہاں تھا؟ بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا، دودھ نہ بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا، زہرا کا پسر خاک پہ، زہرا کا بستر خاک پہ جب گریا کنا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ میدان میں بشیر کو جب لائے تھے شبیر، کرنے علی اصغر کی جو گردن پہ لگا تھی، جب باپ کے ہاتھوں پہ، جب باپ کے ہاتھوں پہ پسر تشنا رہا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ بس سب مل کے اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مضطر، عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مضطر، عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مضطر، جب گردن بیمار میں، جب گردن بیمار میں وہ تو بے گھرا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ زینب نے کہا اس کو وفا کا تھا بہت پاس، ارے زینب نے کہا اس کو وفا کا تھا بہت پاس، ارے جب ذبح ہوئے بھائی تو زندہ نہ تھے عباس، ارے بن ہاتھوں کے تھا غیرت الیاس کا لاشا، ساحل پہ تڑپتا رہا عباس کا لاشا، یہ سن کے کیا شکر مگر پھر بھی ہے احساس، اب تک یہ قمر پوچھتی ہے مادر عباس، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ مولا حسین کی وصیت پیش کر رہا ہوں، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو مولا حسین کی قافلہ والی سب کی وصیت پیش کر رہا ہوں، زندگی صدقہ مولا حسین کی پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، بیوی زینب کو مولا حسین کا پرچہ پیش کیجیے گا۔ اور جب کربلا میں داخلے شاہدی ہوا، تب ذوالجلال شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا،
तो नागा बनी असद का कबीला भी आ गया। तो सरवर ने उनसे पूछा ये है कौन सी जगह? अरे बोले बनी असद के है नाम इसका करबला। तो मौला ने उनसे रोके वसीयत में ये कहा, अरे कुछ इम्तिहान हम पे कड़े होएंगे यहाँ, अरे 10 दिन के बाद लाशें पड़े होएंगे यहाँ। ए बनी असद वालों मेरा लाशा उठा लेना और कफन भी पिला देना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद बना देना। अरे मैं नबी का नवासा हुए दोस्तों, फातिमा का दुलारा हुए दोस्तों, अरे तुमसे शबीर कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ एक बात कहता हूँ ऐ दोस्तों, करबला को सजा देना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद बना देना। और क्या कहते मौला हुसैन कौम असद के बच्चों से मुखातिब होके कि फिर असद के कबीले के बच्चों से भी इस तरह मेरा मौला मुखातिब हुआ, अरे अपनी मुट्ठी में मट्टी उठाकर तुम्ही हो सके तो मेरी लाश पर डालना, और मेरी माँ से दुआ लेना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद बना देना। और असर के बाद आएगी शामे अलम, माल लुट जाएगा खेमे जल जाएगा, अरे बच्चे छोटे हैं मेरे सहम जाएंगे, चलते खैमों से डर कर निकल जाएंगे, और उनको जाए अमा देना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, सब मिलके मेरी मरकद बना देना। और तमाम ज़ाहिरीन करबला के लिए मौला हुसैन क्या कहते हैं कि जब भी ज़ाहिर ज़ियारत को आए मेरी, उसको मेहमान रखना यहाँ 3 दिन, उसको पानी पिलाना मेरी सिमत से, उसको खाना खिलाना यहाँ 3 दिन, अरे उसको मेरी दुआ देना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद बना देना। और शादमा रोज़े शाह पर आज भी आता है सब कबीला असद का नजर, शाहिदी की वसीयत उन्हें याद है, अब भी माजिद ये कहते हैं वो ना अगर शह का लाशा उठा लेना, शह की मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद
बना देना। اور اب مولا حسین کی شہادت پیش کر رہا ہوں. کیا خبر اگلے برس ہم ہونا ہو، دوبارہ آنا ہو، خدا ہم سب کو دوبارہ نصیب کرے. ہمارے مقدر میں کہ ہم دوبارہ یہاں پر ڈویژن آپ کو کون سا پیش کریں؟ مولا حسین کا. مولا حسین کی شہادت پیش کر رہا ہوں. قبلہ نسیم عمری صاحب کا مرثیہ ملک الموت اور خدا تعالیٰ کی گفتگو تصوراتی بات ہے. قبلہ سماعت کیجیے گا کہ زندگیاں صدقہ مولا حسین کا پیش کر رہا ہوں. خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ، رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا. حسین 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 پہلے ہی زخموں سے چور ہوا. ارے ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا. ارے میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین. بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین. بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین. آئے لگا ہے زخم تبر، بہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہے خون میں جان رسول کے گیسو. اور قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو. میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین. اور ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جائن کی. کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، اور چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بیوی. ارے نازب کر میرے بچے کو میں دعا، نازب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی. ارے میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین. اور ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، اور کمر سے کھینچ لے صابر کی جانب وسواس. تو کہا ملک نے تڑپ کر بدرد و حسرت و یاس. اور کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس. کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس. ارے میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین. اور شہادت پڑھو مولا حسین کی آخری بند کہ مطیع حکم ہوں پر فکر یہ ہے اے یزدان. ہر ایک عضو ہے زخمی زخمی، لگاؤں ہاتھ کہاں. تو خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان. ارے نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان. ارے میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین. کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین. کہ ختم ہو
برائے تعجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. تمام مومنین تعارف تمام زری کی جانب کر دیجیے زینب کی جانب اور اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے زینب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے سب مل کے بہت بلند فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ